بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی جانب سے اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کے مطالبے میں اللہ رب العزت خود فریق ہوں گے۔ قیامت میں اللہ رب العزت وہ جو مطالبے والے 3 آدمی ہیں، اللہ رب العزت ان 3 آدمیوں کے ساتھ فریق بن کر مطالبہ فرمائیں گے۔ تو ان میں سے پہلا شخص وہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جس نے میرے نام کی قسم کھائی اور اس کو پورا نہیں کیا۔ نمبر 2، جس نے کسی آزاد کو فروخت کیا اور اس کی قیمت خالی قیمت کھا گیا۔ نمبر 3، فرمایا کسی نے کسی آدمی کو مزدور رکھا اور اس نے کام پورا کر لیا، پھر یہ اس کی مزدوری کھا گیا، اس کو مزدوری پوری نہیں دی۔ تو ایسے مزدور کے لیے اللہ رب العزت اس کے مطالبے کے اندر فریق بن کر فرمایا، اللہ رب العزت مطالبہ فرمائیں گے کہ یہ غریب آدمی تھا، مزدور تھا، اللہ نے آپ کو دولت دی، مال دیا، تو آپ نے اس کی مزدوری کھا لی، اس کے اوپر ظلم کیا، تو اللہ رب العزت آپ سے پوچھیں گے اور فریق بن کر مطالبہ کریں گے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے، مزدوری کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ بیچارہ گرمی کے اندر بھی کام کر رہا ہے، سردی کے اندر بھی کام کر رہا ہے۔ آپ اے سی کا سہارا لیے ہوئے بیٹھے ہیں، سردی کے اندر ہیٹر کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اے سی کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ سردی ہے تو ہیٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی محسوس کر رہے ہیں، تو وہ بیچارہ صبح سے لے کر شام تک مزدوری کر رہا ہے، پسینے سے شرابور ہے، پسینے سے پسینہ آ رہا ہے اس کو۔ آپ ٹھنڈک کے اوپر بیٹھ کر اس کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے کام کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو پھر پتہ چلتا، آپ اس کی جگہ ہوتے تو پھر آپ کو معلوم ہو جاتا کہ مزدوری کرنا کتنا مشکل ہے۔ مزدوری کا کام کتنا مشکل ہے۔ اس نے مزدوری کی، آپ سارا دن اس کو گھور گھور کر دیکھتے رہے، کام مکمل نہیں کیا، ایسا کیا ویسا کیا۔ وہ 2 منٹ کے لیے سانس لینے کے لیے بھی وہ بیچارہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر وہ یوں بیٹھتا ہے 2 منٹ سانس لینے کے لیے تو مکان کا مالک آ جاتا ہے، جو کام کرا رہا ہوتا ہے، یا کوئی قسم کی بھی مزدوری ہو رہی ہے، تو وہ بیچارہ 2 منٹ کے لیے بیٹھ نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے مالک آ گیا ہے، وہ بیچارہ جلدی سے اٹھتا ہے اور کام کرتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے۔ آپ کرسی کے اوپر بیٹھ کر پیسہ کما رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بیٹھ کر کما رہے ہیں، وہ آپ کا نصیب اور مقدر ہے، اللہ آپ کو ترقیاں رزق حلال دے، ترقیاں نصیب فرمائے، لیکن آپ مزدور کا خیال رکھیں، ورنہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے فریق بن کر مطالبہ کریں گے۔ جو آپ نے مزدور کے اوپر ظلم کیا ہے، تو آپ آرام سے بیٹھے ہیں، وہ کام کر رہا ہے،
وہ محنت کر رہا ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، پسینہ سے شرابور ہے، پھر بھی آپ اس کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں، کام مکمل نہیں ہوا، ایسا ہوا ویسا ہوا، کام نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دیں۔ وہ بیچارہ یہ مزدوری کے 4 پیسے لے کر گھر جائے گا، اسی کے ساتھ اس کا چولہا جلے گا، اسی کے ساتھ اس کا گھر چلے گا، اسی مزدوری کے پیسوں سے وہ گھر چلائے گا، دوائی بھی یہاں سے لے گا، بچوں کا پیٹ بھی یہاں سے پالے گا، خوشی اور غمی اپنے تمام معاملات اس مزدوری سے کرے گا۔ اگر اس کو مزدوری موقع پر نہیں ملتی، اس کو مزدوری کراہت کے ساتھ دی جاتی ہے، اس کی مزدوری پوری آپ نہیں دے رہے، تو آپ ظلم کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن آپ کو اس کا جواب اور حساب دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، مزدور جب کام کرتا ہے تو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے، ورنہ قیامت کے دن اللہ خود مطالبہ فرمائیں گے اس کے فریق بن کر۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، بعض آدمی کہتے ہیں ہم صدقہ کس کو دیں، وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ کے گھر کام کر رہا ہے، جو مزدور ہے بیچارہ، اگر اس کے پاس 4 پیسے ہوتے تو وہ مزدوری کیوں کرتا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں راحت کے ساتھ زندگی گزاروں، تو اس کا دل نہیں ہے، وہ بھی بیچارہ کہتا ہے میں بھی سکون کے ساتھ زندگی گزاروں، لیکن اللہ رب العزت نے، وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے، مزدوری کر رہا ہے۔ تو جو بیچارہ آپ کے گھر کا کام کاج کر رہا ہے، جو آپ کا نوکر ہے، جو آپ کا ملازم ہے، جو مزدوری کر رہا ہے، آپ ان کے اوپر بھی وقتاً فوقتاً خرچہ کرتے رہیں، صدقہ کرتے رہیں۔ آپ صدقے کے لیے پھر وہی لوگ منتخب کرتے ہیں جن کے پاس پہلے بھی پیسہ ہوتا ہے، جو عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بیچارہ مزدور ہے، جو اپنی محنت مزدوری سے کھا رہا ہے، کما رہا ہے، آپ کا ملازم ہے، تو میرے بھائیوں، اس کے اوپر آپ صدقہ کریں، اس کے اوپر آپ خرچ کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں گے۔